الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے رحمت للعالمین۔ الحمدللہ اس میں ہم نگران شورا کے ذریعے بڑی پیاری پیاری باتیں سیکھتے ہیں، خصوصاً دور جاہلیت کی وہ باتیں کہ جن کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ختم فرمایا، بری رسومات کو، بری باتوں کو، برے کاموں کو، غلط فہمیوں کو، اور نہ صرف ختم فرمایا بلکہ انہیں جڑ سے اکھاڑ دیا۔ اور ایک چیز کو ختم کرنا ہی نہیں ہوتا بلکہ نئی چیزوں اور اچھی چیزوں کو داخل کرنا بھی ہوتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بہترین انداز میں اچھے اخلاق اور اچھے آداب جو ہیں وہ اپنے چاہنے ماننے والوں کو سکھا دیے، اور رہتی دنیا ان تعلیمات سے آج فیضیاب ہو رہی ہے۔ آج بھی انشاءاللہ ہم اسی طرح سے سلسلہ کچھ کریں گے۔ آداب معاشرت میں نام رکھنے کے حوالے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ادائیں، وہ انداز اور وہ چند نام بھی ہم نے سنے تھے کہ جن کو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبدیل فرما کر درست کر دیا، اچھے ناموں سے انہیں بدل دیا۔ یہ ایک اچھا کام تھا، آداب معاشرت میں سے تھا کہ کسی کو بھی جب بلایا جائے تو اچھے نام سے پکارا جائے، اس میں اس کی بھی عزت ہے اور اسلام کی، مسلمانوں کی بھی عزت ہے۔ اسی طرح جب کسی سے ملنا ہو تو کیسے ملا جائے، جب کوئی آئے تو کیا کیا جائے، خندہ پیشانی کیا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ کیسے تعلقات ہوں، ماں باپ کے ساتھ کیسی ریلیشن ہونا چاہیے، پڑوسیوں کے ساتھ ایون کیسے انداز سے ہمیں پیش آنا چاہیے۔ ایسی کئی روایتیں ملتی ہیں جن کا خلاصہ یوں نکلتا ہے کہ صحابہ اکرام کو پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں اتنی تاکید کی گئی اور اتنا سکھایا گیا کہ انہیں لگتا تھا کہ عنقریب پڑوسی کو وراثت میں بھی حصہ دے دیا جائے گا۔ یہ بھی آداب معاشرت کا ایک انداز تھا کہ پڑوسی کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، جب بازار میں نکلیں تو کیا کیا جائے، جب کوئی بڑا آئے تو کیسے پیش آئیں، بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں تک کو سلام کرنا، لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آنا، غریبوں کی مدد کرنا اور سخاوت کرنا، یہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف سکھایا بلکہ کر کے دکھایا۔ تو آج انشاءاللہ امام حسن مجتبیٰ، امام الاسخیاء، شہزادہ رسول، جگر گوشہ بطول، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی مبارک سیرت کے بارے میں بھی مدنی پھول لیں گے، اور سلسلے رحمت للعالمین میں جو ہمارا ایک کنٹینیوس پروگرام، ایک موضوع چل رہا ہے، ٹاپک چل رہا ہے، انشاءاللہ اس پر بھی مدنی پھول ہوں گے۔ ہماری خوش بختی ہے ہمارے ساتھ قبلہ نگران شورا حضرت مولانا محمد عمران اتاری دامت برکاتہم العالیہ سلسلے میں ہوتے ہیں، ہمیں سکھاتے ہیں، بڑی پیاری پیاری باتیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو حضور امام حسن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، امام حسن مجتبیٰ نواسہ رسول، گلشن فاطمہ کے مہکتے پھول رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا 5 ربیع الاول کو وصال با کمال ہوا اور آپ کو زہر دیا گیا تھا، اور یوں آپ دنیا سے رخصت ہوئے۔ 5 ربیع الاول 49 سن ہجری بھی بتایا ہے اور 50 سن ہجری بتایا، 2 الگ روایتیں ہیں کہ آپ کا دنیا سے آپ رخصت ہوئے، انتقال ہوا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رحمت للعالمین کی رحمت سے ایک زبردست اظہار ہیں، ایک پھول ہیں، اور آپ کی جو سیرت ملتی ہے وہ بھی ایسی زبردست ہے، شروع سے لے کر، بچپن سے لے کر جوانی تک اور شہادت تک آپ نے جو ایک کردار کا ایک مظاہرہ فرمایا، اور بالخصوص آپ کی سخاوت، جو مطلب آداب معاشرت میں ایک بڑا حصہ ہے کہ لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں سے اچھی طرح پیش آنا، اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر دینا، اس انداز سے آپ نے پوری زندگی گزاری۔ دیکھیے ہمارا جو موضوع چل رہا ہے نا، وہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے افعال اور اعمال مبارک، اپنے اقوال مبارک جو آپ فرماتے رہے، جو آپ کرتے رہے، اس کے ذریعے آپ نے امت کی اصلاح فرمائی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں آپ نے اپنے گھر کو بھی اس سے نوازا۔ خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے جو کچھ آپ کے ارشادات ملتے ہیں، ان کی تربیت کے مطابق اگر میں کہوں تو ظاہر ہے کہ ایک والد نے اپنی بیٹی کی کس طرح تربیت کی ہوگی کہ وہ مثالی بیوی بھی بنی، مثالی بیٹی بھی بنی اور مثالی ماں بنی۔
یعنی اگر کوئی بیٹی ہی دیکھنا چاہے کہ بیٹی کو کیسا ہونا چاہیے تو اس میں خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہے۔ بے شک۔ اگر ایک بیوی دیکھنا چاہے کہ ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ کیسی وقت زندگی گزارے تو اس سے بھی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رول ماڈل بنا لینا چاہیے۔ اور اگر ایک ماں دیکھنا چاہتی ہے کہ ایک ماں اپنے بچوں کی تربیت کیسی کرے تو اس سے بھی خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا رول ماڈل بنا لینا چاہیے۔ تو جو 3 جگہ پر رول ماڈل بن رہی ہیں خود ان کی تربیت انہوں نے کی، جنہیں کائنات میں اللہ کریم نے جنہیں رول ماڈل بنایا ہے کہ تمہارے لیے رسول پاک کی زندگی اسوہ حسنہ بہترین نمونہ عمل ہے۔ اور گھر کی تربیت کا یہ عالم تھا۔ دیکھیں بات ہے حسن معاشرت کی، آداب معاشرت کی، تو تربیت کا یہ معاملہ تھا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی آپ بیٹی ہیں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے؟ اور ان کے برسوں کے بعد اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال ہوا، آپ انتقال ہوا، اور اس کے بعد کئی برسوں کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نکاح ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس وقت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑی ہو چکی تھی، مگر گھر کا ماحول اتنا خوبصورت تھا کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح خاتون جنت کی تعریف کرتی ہیں، یہ سب گھر کا ماحول ہے۔ تعریف کرتی ہیں کہ میں نے فاطمہ سے زیادہ مشابہ کسی کو نہ دیکھا۔ سرکار جب سے وہ چل کر آتی تھی نا تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جیسے کہ وہ چلتا پھرتا نمونہ تھی۔ بے شک۔ اور وہ تعریف کون کر رہی ہے؟ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہی ہے۔ یہ سب گھر کا ماحول ہے، واہ، یہ گھر کا ماحول ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ گھر کے ماحول میں کتنی بڑی مطلب خوبصورتی ہمیں نظر آتی ہے، کیونکہ یہ گھرانہ تھا نا، اس گھرانے ہر گھرانے کو اپنا نمونہ دینا تھا کہ اگر تمہیں کوئی گھرانہ بنانا تو یہ مصطفیٰ کا گھرانہ ہے، مصطفیٰ کا خاندان ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بیٹی ہے تو مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے کسی کی بیٹی نہیں، داماد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسا کسی کا داماد نہیں، بے شک، ٹھیک ہے؟ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ان کے در سے ولایت تقسیم ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ازواج مطہرات دیکھیں تو وہ اپنی مثال آپ ہیں، اسی طرح صدیق اکبر کو دیکھیں تو اپنی مثال آپ ہیں، غلام میں حضرت زید کو دیکھیں تو اپنی مثال آپ ہیں، خادم میں حضرت انس کو دیکھیں، بلال کو دیکھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اپنی مثال آپ ہیں۔ یعنی اگر گھر کی اس اندر کی ہم بات کریں، آس پاس کے گرد کے ساتھ رہنے والوں کی باتیں کریں تو ان سب پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو رحمت اور تعلیم کے جو اثرات مرتب تھے وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ بے شک۔ تو آپ خود دیکھیں کہ پھر معاشرے پر کتنے پیارے پیارے اثرات مرتب ہوئے۔ اس میں ہمیں سیکھنے سمجھنے کا اشفاق بھائی کہ افراد تیار کرنا، یعنی آپ کر رہے ہیں کسی کی تربیت، مگر آپ اپنے ساتھ ساتھ تربیت کرنے والے بھی بنا رہے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو دنیا سے پردہ فرماتے ہیں تو کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام اس امت کو عطا فرما گئے۔ واہ، بے شک۔ خطبہ حجت الوداع جن کے آگے آپ نے بیان کیا، اور وہ ایک صدا تھی صحیح مان جو کہ چل مدینہ کی، اور صحابہ کرام جوگ در جوگ مدینہ منور آئے پہلے، اور حج کا قافلہ وہاں سے چلا تھا، مدینہ منورہ سے حج کا قافلہ چلا تھا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو یہ چیزیں تھی۔ اب آتے ہیں سخاوت کی طرف، جو آپ نے ابھی موضوع سخاوت کو لیا، تربیت کی جیسے میں نے بات کی، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت یہ بھی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی آغوش میں ہوئی۔ یعنی یہ کتنی کمال کی بات ہے کہ والد کی تربیت بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور ان کے بیٹے کی تربیت بھی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ دیکھیے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی سارا معاملہ انہی کے گرد رہا، ان کے گھر میں رہا، اور وہیں سے براہ راست تربیت ہوئی، اور خود نواسے مبارک کی بھی تربیت اسی جگہ سے ہو رہی ہے۔ صحیح۔ یعنی جس کی تربیت، جس کے والد کی تربیت پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کریں، جن کی ماں کی تربیت پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کریں، جن کے بچوں کی تربیت پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کریں، یعنی جب کھانا کھا رہے ہیں تو آپ اپنے نواسوں کی تربیت فرما رہے ہیں کھانا کھاتے وقت بھی، اور
مزید کتنی جگہوں پر آپ کو روایتیں ملیں گی جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی. جیسے حسن معاشرت کی بات ہے تو ایک دفعہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ دیا، پیار کیا، چوما. تو آپ کے پاس اقرا ابن حابس حاضر تھے، وہ بولے میرے 10 بچے ہیں، اچھا، میں نے ان میں سے کسی کو نہیں چوما. تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا، فرمایا کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. اور آپ دیکھیے یہ ہے وہ تربیت کی خوبصورت بات، یعنی کہ یہ چومنا، بھائی میں نے نہیں چوما، اب نہ چومنے پر جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انتہائی خوبصورت تربیت کا مدنی پھول دیا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. یہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا تھا نا، اس کو کہتے بوسہ رحمت. صحیح، یہ بوسہ رحمت تھا جو امام حسن کو ملا تھا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، تو ہم جو اپنے بچوں کو پیار کرتے ہیں، چومتے ہیں، کبھی باپ اپنے بیٹے کی پیشانی چومتا ہے تو عموماً بہت چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، رخسار کو ہم بوسہ دیتے ہیں، چومتے ہیں، ہمیں ایک لذت ملتی ہے اسے، مطلب ایک شفقت، پدری جس کو آپ کہتے ہیں وہ ہوتا اور ہے. یہ بھی رحم کا ایک حصہ ہے. یہ رحم کا حصہ ہے. صحیح. اور جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. یعنی یہ کہہ کر کتنی عالی شان تربیت فرمائی ہے کہ یہ رحمت ہے، یہ رحم ہے. اور جو یہ نہیں کرتا، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو گورنر مقرر فرما رہے تھے تو آپ نے اس ٹائم پر دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بچے کو پیار کر رہے ہیں، شفقت کر رہے ہیں، یا اس طرح چوم رہے تھے، کوئی اس طرح کی روایت ہے. اس نے کہا کہ آپ بچوں پر یوں پیار اور شفقت کرتے، ہم تو نہیں کرتے. تو فرمایا کہ جب تم اپنی بچوں پر شفقت نہیں کرتے تو امت پہ کیا کرو گے، رعایا پہ کیا کرو گے. اس کو گورنر ہی نہیں بنایا. اب یہ وہ تربیت تھی. آپ دیکھ رہے ہیں اثرات، دیکھیے صحیح. یہ سب اثرات ہوتے ہیں. جب ہم کوئی کام کرتے ہیں نا اپنے اشفاق بھائی، ہم سمجھتے ہیں گھر میں کوئی کام کرتے ہوئے اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے. صحیح. آپ اپنے گھر میں کوئی کام کر رہے ہیں، آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کے گھر میں کوئی کام ہے تو آپ اثرات نہیں ہے. دیکھیں اس وقت میں یہاں بیٹھ کر کوئی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں یہاں بیٹھ کر ایک بات کر رہا ہوں، تو اب ظاہر ہے کہ میرے گھر میں بھی مدنی چینل ہے، میرے گھر میں مدنی چینل ہے. ہو سکتا ہے میرے گھر میں مدنی چینل دیکھا جا رہا ہو اس وقت. دیکھیں بہت سیدھی بات کر رہا ہوں. آپ بھی بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں بھی اس وقت دیکھا جا رہا ہو، آپ کے بچے دیکھ رہے ہو، گھر میں دیکھ رہے ہو، فیملی ممبر دیکھ رہے ہو، میرے بھی فیملی ممبر ہوں گے، میرے بھی خاندان کے لوگ ہوں گے، ہو سکتا ہے دیکھ رہے ہو. اچھا، میرا خاندان میں، فیملی میں میرا بھی آنا جانا ہوگا، آپ کا بھی آنا جانا ہوگا، دیر سویر جب بھی. اب ہم جو یہاں بول رہے ہوں گے نا، یہ سوچتے نہیں ہوں گے کہ یار یہ بول تو رہا ہے لیکن یہ گھر میں تو بالکل اپوزٹ ہے. صحیح. تو ہمارا کردار گھر میں نوٹ ہوا ہوگا تو یہ نوٹس لیں گے نا. صحیح. کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ گھر میں بھی ویسے ہیں، یہ صرف چینل پہ دنیا کو دکھانے کے لیے ایسے ہیں. اگر یہ چینل پہ بیٹھ کر مسکرا رہا ہے تو کیا گھر میں بھی مسکراتا ہے؟ صحیح. یہ چینل پہ بیٹھ کر پیار و محبت کی اور درگزر کی اور اس طرح کی باتیں کرتا تو کیا گھر میں بھی میرا یہ جو بولنے والا ہے وہ ایسا ہی ہے؟ کہ گھر والے بولتے ہوں گے بند کر دو بند کر دو، یہ خالی چینل پہ بیٹھ کے ڈرامے کرتے ہیں، باقی گھر میں تو ایسا ہی نہیں. تو گھر میں کردار ہے نا، یہ بہت نوٹس کیا جاتا ہے اس کا. صحیح. اب اس کو عام پبلک جو ہے، عام آدمی جو ٹی وی پر نہیں آتا، اس کو یوں بھی لے سکتا ہے کہ لوگ، میرے فیملی والے مجھے یوں دیکھتے ہوں گے کہ مجمع میں کیسا ہے، دعوت میں ٹیبل پہ تو بڑے مسکرا کے مل رہا ہے، گھر میں ایسا نہیں ہے. تو گھر کا معاملہ ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جج کرتے ہیں. کیوں نہیں کریں گے؟ میں یہاں بولوں کہ میں مٹی کے برتن میں کھاؤ پیو، میں گھر میں مٹی کے برتن میں نہ کھاؤں نہ پیوں. صحیح ہے. میں بولوں بیٹھ کر پانی پیو، گھر میں مجھے سب دیکھے کہ میں کھڑے کھڑے پانی پیتا ہوں. میں بولوں کہ جناب نمازوں کا یوں نہ، عبادت کا یوں نہ، تلاوت کا یوں، اور ذوق یوں نہ، رونا یوں نہ، آپ خود اٹھ کے پلیٹیں رکھ دو، نہ خود اٹھ کے پانی رکھ دو، نہ برتن رکھ دو، خود اٹھ کے پانی بھر لو. یہ سارا مطلب کہ یہاں آپ بھی بولو میں بھی بولوں، گھر میں یہ بولے، مسکرائیں، درگزر کریں، اللہ کی نافرمانی دیکھیں تو آپ کی غیرت جوش کھاتی ہو. یہ ساری چیزیں ہم یہاں بولیں، اور گھر کے اندر گھر والے بولے کہ یار یہ گھر میں تو ایسا ہے ہی نہیں. صحیح. تو گھر ہے نا، گھر بہت امپورٹنٹ ہے. یہ جو میں آپ کو اتنی ساری باتیں کر رہا ہوں نا، اب آپ آئیے ایک پہلو کی طرف. یہ ایسے ہی نہیں بات ہو رہی نا، اب اس پہلو کی طرف. آپ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو زندگی گزارنے کے جو یہ والے بالخصوص انداز تھے، گھریلو پہلو جو تھے،
اور معاشرت کے جو بعض پہلو تھے. آپ دیکھیے کہ ان پہلو میں سب سے زیادہ تعریف اور سب سے زیادہ اس طرح کی چیزیں بیان کرنے والے کون افراد ہیں؟ گھر والے. گھر والے. صحیح. جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوتی ہے غار حرا میں، جی. پہلی وحی نازل ہوئی، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک اپنی کیفیت بندی تھی. اس کیفیت کے ساتھ آپ سیدھے کہاں ہیں؟ اپنے گھر میں. جی. بی بی اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات تھیں، اور آپ نے ان سے جا کر اپنی اس کیفیت کا اظہار کیا. شوہر کہاں گیا؟ زوجہ کے پاس. وہاں جا کر اپنی کیفیت کا اظہار کیا کہ مجھے یوں ہو رہا ہے. اچھا یہ ہوا تو انہوں نے جو کلمات بیان کیے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی تعریف کے کلمات تھے. جی جی. کہ آپ یتیموں کے ساتھ یوں ہوں تو غریبوں کے ساتھ یوں ہوں تو ایسے، یہ سارے آپ دیکھیے کہ یہ سرکار کی معاشرتی زندگی بیان ہو رہی ہے. صحیح. کہ آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح کا انداز برتاؤ اختیار کرتے ہیں. آپ کے ساتھ برا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا. صحیح. آپ کے ساتھ برا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر تسلی اور دھارس کے ساتھ ساتھ حضرت وہ ورقہ بن نوفل کے پاس آپ کو لے کر گئیں. تو یہ جو چیز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں پڑھیں. صحیح. ٹھیک ہے. اسی طرح حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ پڑھیں. حضرت انس بن مالک. حضرت انس بن مالک کا معاملہ پڑھیں. بالکل گھریلو اٹیچ لوگ. گھریلو. حضرت انس رضی اللہ عنہ وہ صحابی تھے جن کے بارے میں اس طرح بھی روایت ملتی ہے کہ انہیں اجازت دینے کی حاجت نہ تھی، بغیر اجازت گھر میں آ جانے کی حاجت تھی، مطلب اجازت تھی. اور پھر اس کے بعد کچھ قید بھی لگائی گئی. جی جی. کہ یوں کہہ دوں تو یوں. یہ آداب معاشرت میں لکھی ہوئی حدیث ہے. یہ اتنی کلوز تھے گھر کے اندر کیونکہ بار بار آنا جانا تھا. تو یہ چیزیں تھیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس طرح کی زندگی کی تعریفیں اور صحابہ کرام نے بھی کی ہیں. صحیح. اور صحابہ کرام نے کی ہیں. لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان جب یہ جاننا چاہتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم اپنے گھر میں کیسے ہیں تو وہ کس سے پوچھتے؟ امہات المومنین سے پوچھتے. صحیح. قریب گھر کے لوگوں سے پوچھا کرتے تھے کہ کیسے ہیں. اور جب انہوں نے جو روایتیں بیان کی ہیں اس میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس پیاری زندگی کا جو انداز بیان ہوا وہ اپنی مثال آپ ہے. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ہمیں اب یہ جو بھی کیونکہ گھر ہمارے معاشرے سے نکلا ہوا نہیں ہے اشفاق بھائی. صحیح بات. میں سارے جہان میں اپنے مطلب کہ حسن معاشرت کے ڈنکے بجاؤں، مسکراہٹوں کے ڈنکے بجاؤں، میں سب کے ساتھ یہ کام کروں، میں گھر میں آ کر سلامی نہ کروں. صحیح. مجھے ایک اسلامی بھائی نے بتایا وہ کہ ہم عید کا دن تھا تو سب عید کے دن گلے ملیں سب سے، جیسا ایک رسم و رواج ہے. کہا ہمارے گھر میں کوئی گلے نہیں ملتا ہے. وہ شاید وہ صرف اکیلے ماحول میں ہوں گے. تو کہا ہمارے گھر میں ہے ہی نہیں. میں نے کہا فیل نہیں ہوتا آپ کو ابو کے ہاتھ نہیں چومو، گلے نہیں ملو؟ کہا نہیں، ہم بس منہ سے کہہ دیتے ہیں عید مبارک، گلے ملنے کا ہمارے گھر میں رواج ہی نہیں ہے. میں نے کہا گھر میں نہ ملو باہر ملو کیسے چلے؟ یہ یہاں بھی ہے. اور اس سے زیادہ جو سچویشن خراب ہے نا، میں یو کے میں تھا، بیان تھے میرے وہ والدین کے اوپر، اس کے اوپر ہاتھ چومنے پر. اچھا یو کے کا کلچر اور اس طرح کے دیگر مغربی ممالک کا کلچر ڈیفینیٹ ہم کو دنیا میں دیکھا سنا جاتا ہے. مدنی چینل صرف پاکستان میں نہیں ہے، تو اس وقت بھی ہو سکتا ہے دنیا میں دیکھا سنا جا رہا ہو یا آگے دیکھا سنا جا رہا ہو. تو میں نے اس موضوع پہ بیان کیا والدین وغیرہ پھر ہاتھ چومنے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہاں عید ہو یا بڑی رات ہو، کسی موقع پر بھی اولاد والد کی دستبوسی نہیں کرتی، ہاتھ نہیں چومتی، ماں کی بھی ہاتھ نہیں چومتی. یعنی وہاں اولاد کی تربیت ہی نہیں ہے اس موضوع پر. صحیح. اچھا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بھی اپنے والد کو دادا کے ہاتھ چومتے دیکھے ہی نہ ہو. آج میں اپنے والد کے لیے کھڑا ہوں گا، میں اپنے والد کے لیے کچھ حسن اخلاق کا مظاہرہ کروں گا، میں والد صاحب کی دل جوئی کروں گا، میں والد صاحب کے بعض معاملات کے اندر میں جب یہ چیزیں کروں گا تو مطلب لوگ دیکھنے والے میرے بچے دیکھیں گے نا. اچھا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ دیکھیں کہ دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے دودھ پلایا، جب وہ آتی تھیں تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان پر کیسی کرم نوازی فرماتے تھے. ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، چادر بچھا دیتے تھے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کی رضائی بہن آتی تھی تو ان کے ساتھ بھی آپ کو حسن سلوک دیکھیے ہے نا. یہ ساری کتابیں بھری، یہ سب یہ کیا ہے اشفاق بھائی؟ یہ گھر ہے. کیا بات. وہ دودھ پلانے والی ماں تھی، رضائی ماں تھی، وہ دودھ بہن تھی.
ٹھیک ہے, وہ دودھ بھائی تھے, اور مطلب کہ دودھ پینے میں بھی آپ نے تو کمال کیا ہے نا, صحیح دودھ پیتے وقت بھی آپ نے کمال کیا ہے نا, تو میرے آقا تو تھے ہی سراپا کمال. صحیح. تو یہ جو چیزیں ہیں نا, پھر یہاں سے آپ گھر کی طرف آئیں, دیگر مطلب کہ عزیزوں سے آپ جو تعلق و رابطہ, تو یہ چیزیں ہمارے نہیں. تو جب آپ بچہ اپنے باپ کو دیکھتا ہے نا کہ میرے والد صاحب اپنے والد صاحب کے لیے کیا کر رہے ہیں, تو یوں سمجھیے کہ یہ آپ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو بیٹا میں اپنے باپ کے ساتھ یہ کر رہا ہوں, تم دیکھ رہے ہو نا, تم نے بھی میرے ساتھ یہ کرنا ہے. صحیح. یہ ایک سائلنٹ میسج ہے. آپ یو کے کا کچھ بتا رہے تھے. تو میں یو کے کا یہ کہہ رہا, میں اسی سے چلا تھا, میں یو کے کا یہ کہہ رہا تھا کہ وہاں ایسا ماحول ہے ہی نہیں ہاتھ چومنے کا. انہوں نے بیان کیا, ہاتھ چومنے پر میں نے بہت ترغیب دلائی کہ اس طرح 10 بوسی کی جائے. لوگ حیرت تھے, حیرت زدہ تھے. اور مجھے اصل میں پتہ چل چکا تھا, میں جس شہر میں جاتا ہوں نارملی وہاں کے حالات معلوم کرتا ہوں, پھر موضوع اسی کے مطابق لیتا ہوں. یہ ایک عادت ہے میری, عادت بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو, کہ اس شہر میں جب بھی جاؤں گا کسی شہر میں, وہاں کے بعض لوگوں سے میں وہاں کے حالات اور وہاں کے معاملات اور مسائل زیادہ تر کیا کیا بے عملیاں ہیں ان کا کچھ وہ معلومات لیتا ہوں, پھر اسی کے مطابق کوشش کرتا ہوں کہ موضوع بنائیں تاکہ صحیح پرابلم ایڈریس کیا جا سکے. تو یہ سب ہو گئے. آپ یقین مانیں گے جب بیان کے بعد پھر ملاقات ہوتی ہے, عام ملاقات, تو ایک والد اپنے بیٹے کو لے کر آیا. اس نے, اب وہ والد کی جو بھی آپ اس کو نام دے دیں, اس نے کہا کہ دیکھو یہ میرا بیٹا ہے, میرا ہاتھ نہیں چومتا, اس کو بولو میرا ہاتھ چومے. اور باپ رے باپ, لائن لگی ہے, اور یہ ہاتھ چومانے پر تلا ہوا والد صاحب بولا آج ہی ہاتھ چوماؤں گا, جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں داؤ. اب اچھا آپ یقین مانا آخر تک اس نے نہیں چوما. اچھا بیٹا اس سے کبھی اکیلے میں نہیں چوما, وہ جھجک رہا تھا, وہ سب کے سامنے. میں اچھا بیٹا آگے نکل گیا, میں نے اس کے والد سے کان میں کہا کہ میرے, میں سب کے سامنے تو نہیں نہ بولوں گا. میں کہا بھائی آپ کیا کر رہے تھے, کیا یوں سب کے سامنے بیٹے کو یوں کریں گے آپ, تو کیسے کرے گا. صحیح فرمایا. تو یہ نہیں ہوتا. کیا طریقہ ہے, اگر ایسا ہے کوئی خاندان, ایسی فیملی, مطلب وہ غلط نہیں سمجھتا, باپ کی عزت کرتا ہے, ہاتھ نہیں چومتا ہے, ماں کو ایسا مطلب ہاتھ چومنے ہی عزت نہیں ہے, خالی ہاتھ چومنے, باقی پیچھے سب کچھ مطلب کہ باپ کی یہ بھی ایک علامتی محبت اور تعظیم کا اظہار ہے, علامت ہے, تعظیم کی علامت ہے, عزت کی علامت ہے. ہم جب بھی اپنے پیر صاحب سے ملتے ہیں ہاتھ چومتے ہیں. آپ جب بھی پیر صاحب سے ملتے ہو ہاتھ چومتے ہیں, جب بھی والد صاحب سے ملتے ہو کیوں نہیں ہاتھ چومتے. میں تو چومتا ہوں الحمدللہ, چومنا چاہیے, مدری ماحول کی تربیت ہے الحمدللہ. اب میں سوچتا ہوں کہ جب میں چھوٹا تھا تو میرے والد صاحب میرے پلیٹ میں کیسے ڈالتے ہوں گے کھانا, میرے آگے کون کون سی چیزیں آگے کرتے ہوں گے. میرے والد صاحب کو پتہ ہوتا ہوگا کہ عمران یہ کھاتا ہے. حالانکہ یہاں پریکٹیکل یہ کہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ پلا بڑا نہیں ہوں. یہ تھوڑا سا یہ میں تصور کر سکتا ہوں, پریکٹیکل اس لیے نہیں ہوا کہ تقریباً میں 1.5 سال کی عمر میں تھا, مجھے میری خالہ نے گود لے لیا, میں لے پالک ہوں, تو میں خالہ کے یہاں ہی پلا بڑا ہوں. اور ہفتے میں ایک آدھ دفعہ میں اپنے والد صاحب والدہ کے یہاں جاتا تھا, وہیں رکتا تھا, اور یوں سمجھے کہ جمعہ میں اپنے والد صاحب کے گھر گزارتا تھا. اچھا, یہ ہفتے میں ایک دن میری ترکیب تھی. تو میں مگر اس سے محبت اور تعظیم میں فرق نہیں آیا الحمدللہ. نہیں, میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ حالانکہ میں نے وہ چیز میرے ساتھ پریکٹیکل ہوئی نہیں ہے, کیونکہ میں والد صاحب کے ساتھ میں نے یوں بچپن گزارا نہیں ہے. صحیح ہے, اگر آپ تصور کر سکتے. جمعہ کا کھانا ساتھ کھاتے تھے والد صاحب کے ساتھ, جمعہ چھٹی ہوتی تھی. اچھا اچھا, تو یہ سب ہوتا تھا. لیکن والد صاحب کی شفقت و محبتیں شروع سے رہیں. صحیح, باپ والد کے تو ماں کی شفقت محبتیں شروع سے رہیں. مجھے پالا پوسا میری خالہ نے, جسے ہم اماں کہتے ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے پالا پوسا, ان کی تو شفقت محبتیں تو اپنی مثال آپ ہیں الحمدللہ. اللہ انہیں کو سلامت ہے, صحت نصیب کرے. ہم میں مطلب کہ سیدھی بات ہے کہ ختم, درود, تو محرم, تو 11ویں, تو 12ویں, تو چھٹی, یہ سارا شعور بچپن سے ہم کو ہمارے یہی گھر سے ملا ہے. مجھے پالا پوسا, ہمارے گھر میں یہ ماحول بچپن سے ہی ہے. غوث پاک کی محبت, غوث پاک کی محبت. تو تاج الدین بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر شروع سے ہمارے گھر میں چلتا رہا. تو اجمیر شریف کا ذکر چلتا رہا, غوث پاک کا ذکر چلتا رہا. تو شروع سے یہ درود پاک اور یہ ختم وغیرہ یہ ہمارے گھر کا. اب بڑوں میں, اب شاید بڑی عمر والوں میں یہ کلچر کچھ کم نہیں ہو گیا. یہی چیزیں ہیں حضور جو ہم کہہ رہے ہیں نا, یہ جو کہہ رہے ہیں یہ گھر سے ملتی ہیں چیزیں. اب کچھ کمی اس میں لگ رہی ہے. بڑے ادب کے ساتھ ہم آگے نکل گئے اس طرف دھیان. اس اصل میں ایسا لگتا ہے کہ اس کا کوئی تربیت سے شاید تعلق نہیں ہے. تربیت سے تعلق ہے.
میرے دل میں اگر غوث پاک کی محبت ہے، غریب نواز کی محبت ہے، امام حسین کی محبت ہے، تو محرم کے دنوں میں ہمارے گھر میں جو امام حسین کا چرچا ہوتا تھا، ان کا ذکر ہوتا تھا، اور اس گھرانے کا بی بی فاطمہ کا ذکر ہوتا تھا. آج بھی ہمارے گھر میں بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جتنا ذکر ہوتا ہے، مولا علی کا جتنا ذکر ہوتا ہے، کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، تو یہ شروع سے مطلب ہمارا ہے. پھر صحابہ کرام کا جو جس طرح ہمارے گھروں میں ذکر ہوتا رہا، تو اس سے کیا ہوا کہ آپ کے بچے کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے ان بزرگوں کی، اور اس کا فیضان ملتا ہے. اشفاق بھائی، صحیح بات. یہ برکتیں گھر میں نصیب ہوتی ہیں. اگر آج میں اپنے گھر میں امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس منا رہا ہوں، نیاز کر رہا ہوں، میرے گھر میں نیاز ہو رہی ہے، تو میرے بچے، میری بہو، میری بیٹیاں سب دیکھ رہے ہیں نا کہ آج کس کے فاتحہ، کس کی نیاز ہے. صحیح. ٹھیک ہے، جب بچوں کی شادیاں ہوں گی، جب یہ اپنے گھروں پہ جائیں گے تو یہ بھی یہی چیزیں کریں گے کہ ہمارے والد صاحب کیا کرتے تھے. بالکل بالکل. ٹھیک ہے، جب ان کے بچے ہوں گے، جب ان کے بچے، تو یہ چیزیں صدیوں تک باقی رہتی ہیں جب ہم اپنی اس کو ہم کیا ویلیوز کہتے ہیں، ہم اس کو صحیح ہیں، ہماری اقدار، ہمارے اقدار، ہمارے اسلامک ویلیوز ہیں. صحیح. ہم اپنے اسلامک ویلیوز کو کیوں مطلب کہ اگنور کریں؟ تو بات دور چلی گئی. جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، بات تھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس طرح اپنے گھر میں اور اپنے گھر کے لوگوں میں اور ان میں جس طرح اپنے تربیت کا جو انداز اختیار فرمایا، جو کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. حدیث پاک بھی ہے نا، خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے، اچھا برتاؤ کرتا ہے، اور میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں. تو واقعی اس کی جو صدقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درست بھی فرمایا اور کر کے بھی دکھایا. کچھ کالز شامل کرتے ہیں. ماشاء اللہ، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سلسلے میں نگران شورا کی آمد مرحبا. یا سیدی کردار کے حوالے سے آپ نے بڑے پیارے مدنی پھول عطا فرمائے. اب یہ بھی اصلاح فرما دیجئے کہ فرد واحد کے لیے ہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح رکھے، یا دوسرے بھی اس کا گھر والے ساتھ دیں اس کی آسائش کا؟ اگر وہ ہر طرح سے خیال رکھتا ہے، اسلامی بھائی گھر والوں کا خیال رکھتا ہے، لیکن گھر والے یا قرابت دار اس کے لیے وہ اس طرح خیال نہیں رکھتے جس طرح وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے یا امید رکھتا ہے، تو اس حوالے سے مدنی پھول عطا فرمائیے کہ وہ اس کو کس طرح مینج کرے. اس حوالے سے مدنی پھول عطا فرما دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اس کا ساتھ نہیں دے رہے گھر والے ان ساری چیزوں میں. دیکھیے، میں عرض کرتا ہوں، ہر ایک کی یہ سوچ ہو، ہر ایک اس طبیعت کا حامل ہو، یہ ضروری نہیں ہوتا. اشفاق بھائی، اللہ کریم بعضوں کو یہ نعمت، بعضوں کو یہ مطلب کہ توفیق عطا کرتا ہے کہ یہ تبدیلی لاتے ہیں. ہر کوئی اس چیز کا سچی بات ہے نہ حامل ہوتا ہے نہ متحمل ہوتا ہے. صحیح. اور مطلب اس میں اتنی صلاحیت بھی نہیں ہوتی سب کچھ کر سکے. میں اس معاملے میں اپنی ناقص عقل عرض کروں گا کہ اس طرح کی ایکسپیکٹ رکھنی نہیں چاہیے. یہ طے ہے کہ آپ رسپیکٹ دیں گے، آپ کو رسپیکٹ ملے گی، لیکن ہر کوئی ایسا ہے نہیں. اچھا، اب میں اس کو تھوڑا سا اگر اب میں لاجیکل طور پر لے کے چلوں، آپ نے سڑک بنانے والوں کو کبھی دیکھا ہے؟ روڈوں پر جو سڑک بنتی ہیں، مشینیں چل رہی ہوتی ہیں، ڈامر ڈال رہا ہوتا ہے، مٹی ڈال رہا ہوتا ہے، پتھر ڈال رہا ہوتا ہے. اچھا، یہ جو سڑک بنانے والا ہے نا، نارملی یہ کبھی آرام دہ سڑک پر چلتا نہیں ہے. واہ. یہ اپنے پیچھے والوں کے لیے سڑکیں بنا رہا ہے کہ یار میرے بعد جو آئے گا نا وہ آرام دہ سڑک، وہ ٹوٹی ہوئی سڑکیں درست ہی کر رہا ہوتا ہے. وہ تمنا کیوں نہیں کرتا کہ میرے لیے بھی کوئی سڑک بنائے گا؟ صحیح. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ. تو جو دوسروں کے لیے راستے ہموار کرتے ہیں نا، وہ ہمار راستوں کی توقع اتنی نہ رکھے تو بہتر ہے. وہ اللہ سے ثواب کی امید رکھے کہ اللہ کریم ان کو ان کا اجر عطا فرمائے گا. اور اگر اتفاق سے ان کو کبھی کوئی سڑک مل گئی آرام دہ، تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اپنی چلائی، اچھا بعض اوقات اپنی ہی چلی ہوئی سڑک پر چلنا نصیب ہو جاتا ہے تو خوشی ہوتی ہے کہ یار یہ اپنی ہی بنائی ہوئی سڑک ہے، یار کتنی ہے. اگر اس کے اندر کوئی خرابی ہوگی تب بھی اپنا ہی ایپ کھلے گا. صحیح. اچھی ہوگی تو اپنے کو خوشی ہوگی. مگر توقع، امید جو ہے وہ نہ رکھے تو اچھے بندوں سے نہ رکھے. اچھے کام کرنے کی امید کیا رکھیں گے آپ؟ اچھے کام آپ نے ثواب کے لیے کیے ہیں تو امید اللہ سے ثواب کی ہے، اور اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں فرماتا. بے شک. ٹھیک ہے. یقیناً لوگوں کو چاہیے کہ جو تم پر احسان کرے تو تم اس کے احسان کے بدلے احسان فراموشی نہ کرو. مہربانی کرتا ہے تو مہربانی کرو، وہ اچھا کرتا ہے اس کا اچھا کرو. اور جرنلی یہی ہے اشفاق بھائی کہ جب آپ کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہیں نا، آپ کے ساتھ اچھا ہوگا.
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت پر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ارشادات جو کلام کیا تھا نا، وہ اسی طرح کا تھا کہ آپ نے چونکہ سب کے ساتھ اتنا بہتر انداز اختیار کیا تو آپ کے ساتھ کیوں اچھا نہیں ہوگا؟ صحیح. تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کر بھلا تو ہو بھلا، اچھا کرو. اچھا آپ نے اچھا کیا اور آپ کو لگا کہ مجھے اچھا نہیں ملا، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اچھا ہی کیا ہو سکتا ہے آپ کی نیت باطل ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کیا ہی اپنی عزت کے لیے ہوگا، آپ نے کیا ہی مال کے لیے ہوگا، آپ نے کیا ہی مطلب کہ دنیاوی نفع کمانے کے لیے ہوگا، تو اس کے وہ روحانی یا اسپرچل بینیفٹس جو ہیں وہ عموماً نہیں ملتے. صحیح. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم بہت جلدی تھک جاتے ہیں، تھوڑا ابھی شروع کیا اور اچھا رسپانس نہیں ملا تو بس چھوڑ دیا. تو یہ اب کرتے جائیے. معاشرتی زندگی میں جو گھر کی امپورٹنس ہے نا، جس کو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اب خاندان اہل بیت کی بات بھی آج ہو رہی ہے تو پھر گھر کی بات چلی یہاں سے، امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلی. آپ نے جیسے شروع کیا سخاوت، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سخاوت، مجھے بتائیے وہ کیا تربیت تھی؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سخاوت کا جو وصف ہے، اور جود و سخا بلکہ ہم کہیں گے، جود الگ ہے سخا الگ ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو مطلب آپ کی تو جود بھی مشہور ہے، جواد، آپ تو دینے میں بھی تو دینے والے تھے نا. تو آپ دیکھیے وہ سخاوت والی کیسی تربیت تھی اپنے بچوں کی. امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، یہ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت، ٹھیک ہے، یہ اب غور کرتے ہیں. امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے پڑھا ہے کہ آپ نے 2 مرتبہ اپنا سارا مال اور 3 مرتبہ اپنا آدھا مال راہ خدا میں خرچ کیا ہے. سبحان اللہ. واہ. یہ اس سخاوت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فیضان ہے، بے شک، جس کا اظہار امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ہو رہا ہے. تو یہ تربیت بولتی ہے کہ جب جس نے زہر دیا، آپ کو ایک ڈاؤٹ تھا کہ اس نے دیا ہو، مگر آپ نے نام نہیں لیا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے. اشفاق بھائی، یہ تربیت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی. سبحان اللہ. ایک مطلب اتنا مطلب ایسا، یہ میرا بیٹا سردار ہے، 2 گروہ میں صلح کرائے گا، وہ تاریخ گواہ ہے یار، وہ کیسا کام تھا. ٹھیک ہے، وہ یہ ساری چیزیں امام حسن مجتبیٰ رضی تعالیٰ عنہ کی جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ سراپا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ شاہکار تربیت ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت فرمائی تھی، اور محبت کرتے تھے. یہ جو ہم معاشرت کی بات کرتے تھے، چبنے کی بات کی، امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سرکار اتنی محبت کرتے تھے. یہ جو فیملی کی جو ہم نے بات کی، گھر کی جو ہم نے بات کی نا، روایت میں آتا ہے سرکار صلی اللہ تعالیٰ وسلم اپنے اس پیارے نواسے کو دیکھنے کے لیے کئی بار ان کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے، دیکھنے کے لیے کہ ان کو دیکھوں گا اور چوموں گا. یعنی ایک نانا یہ دیکھے کہ نواسے سے محبت کیسے کی جاتی ہے. یہ دیکھیں نا کیسے کی جاتی ہے. آپ اپنی شہزادی کے یہاں گھر پر تشریف لے جاتے تھے، کہیں باہر سے تشریف لاتے تو آپ دیکھیے کہ ایک والد اپنی بیٹی پر کس طرح کی شفقت و محبت کرتا ہے. یہ چیزیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں. ابھی تو میں گھر کے باہر نہیں آ رہا ہوں، علاقے اور محلے میں نہیں آ رہا ہوں. اشفاق بھائی، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت پاک اس پہلو کو ہم صرف گھر اور فیملی ممبر میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہم اس سے کیا سیکھ رہے ہیں. ہم اپنے گھر میں جاتے، جیسے کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنی بیٹیوں کے لیے شفیق نہیں ہیں، باپ ہیں، نہیں ہوتے بعض شفیق. یہ حیرت ہوتی ہے بعض ہو گیا باپ شفیق کیسے نہیں ہوگا، مگر نہیں ہوتے باپ. بہت سمجھتے ہیں، مار دیتے ہیں یار، جیسے ہم نے شروع میں سلسلہ، آج بھی بیٹیوں کو مار دیتے ہیں جی، بیٹیوں کو قتل کر دیتے ہیں. تو یہ نہیں ہے. اچھا، نانا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، اے نانا حسین، پورا کلام امیل سنت کا آپ کی نسبت، اے نانا حسین، ہے بری دولت اے نانا حسین. تو یہ مطلب پھر دیکھیے کہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب سرکار نماز پڑھتے تو آپ سوار ہو جاتے. ٹھیک ہے. اچھا، سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی داڑھی مبارک سے بھی کھیلا کرتے تھے نواز سے. میں پڑھتا رہے یار، اشفاق بھائی کیا شان ہے، پڑھتا رہ گیا. کیا وہ ننھے منھے ہاتھ تھے نا، وہ عمر کتنی ہوگی امام حسن مجتبیٰ کے، ننھے منھے ہاتھ، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی پیاری پیاری گود.
اللہ اللہ، اور اس میں وہ ننھے ننھے ہاتھ، جس طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اس داڑھی مبارک پر، آئے ہائے 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 یار، مطلب مزے کو مزہ آ جائے یار، تصور کی دنیا میں جائے تو باہر نکلنے کا دل ہی نہ کرے. رکوع اور قیام میں مبارک پاؤں کے نیچے سے نکلنے کی کوشش کریں کیا تو حضور کمال، انہیں جگہ دے دیں. یہ نانا اور نواسا واہ ہے، یہ گھر ہے. واہ، ہم بھی پڑھتے ہیں مگر پیارے اسلام بھائیو یہ گھر ہے، یہ گھر ہے. دونوں شہزادے آ رہے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، خطبہ چھوڑ کر آپ انہیں اٹھا لیتے ہیں. یہ خصوصیت تھی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی. ٹھیک ہے، تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ بہت، میں تو پڑھتا ہوں مجھے بہت مزہ آتا ہے، سدھی بات بتاؤں، کیونکہ گھر میں آپ کو کیسے رہنا ہے یہ سکھاتے ہیں رحمت للعالمین. صلی اللہ. یعنی آپ سارے جہاں کے لیے رحمت بن کر آئے تو آپ کی رحمت العالمین کا وہ کتنا حصہ ہوگا جو آپ کے گھر والوں کے حصے میں آیا ہوا بے ہوگا. شک، ذرا بے شک. سوچے تو کیا صحیح بات ہے، ہے. سبحان اللہ. اور نواسوں کے حصے میں آیا ہوگا، بات. بی بی فاطمہ کے حصے میں آیا ہوگا، مولا علی کے حصے میں آیا ہوگا، اور مطلب ازواج مطہرات کے حصے میں آیا ہوگا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اشفاق بھائی روزانہ اپنی ازواج مطہرات کے گھروں پر تشریف لے جاتے، ایک ایک کر کے کیا دل جو روزانہ جاتے تھے عصر کے بعد. واہ، اس طرح بھی روایت ملتی ہے، اور ایک ایک کا حال احوال لیا کرتے تھے. آپ سبحان بتائیے اللہ، یار، سبحان اللہ. دل جوئی کیسی ہے. یعنی دل جو کیسی. آج اگر شوہر اپنی بیوی کو پوچھے تو ماں باپ کہتے ہیں کہ بیوی کا غلام ہو گیا صحیح فرما رہے ہے. اچھا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کا یہ عالم تھا کہ میں ماں کی بات کروں ورنہ ماں ناراض ہو جائے گی، گھروں میں بیٹھی ہوئی کہ یہ بیوی ہمارے بچوں کو بھی، کہ روزانہ جب گھر سے نکلتے تو اپنی ماں کو سلام کرتے ہوئے جاتے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ. ماں سے محبت. ماں کی بات پہ وہی رضائی ماں کی تو بات ہوئی نا. اب مطلب یہ کہہ رہا ہوں کہ بیلنس ہے. واقعی بیلنس کے ساتھ ہے. اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تو پوری سیرت اعتدال سکھاتی ہے، بیلنس سکھاتی ہے، افراط و تفریط سے بچنا سکھاتی ہے، میانہ روی سکھاتی ہے. یہ سب چیزیں. تو ایک کاش میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، حاضرین، آج جو ہم نے اپنا سلسلہ کیا نا، یہ ہم سمجھے کہ ہم گھر میں رہیں. اور چونکہ آج ذکر تھا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، عظیم شہزادے، ان کا تو آج ذکر جب ان کا تھا تو یہ ظاہر ہے کہ یہ ان کی پوزیشن بالکل نمایاں ہے. یہ گھر کی بات ہو رہی ہے. تو اللہ کرے کہ ہمیں ان کا اور فیضان نصیب ہو. ماشاءاللہ. آپ نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ جو رحمت للعالمین ہے اس کی، یعنی پورے عالمین کے لیے جو رحمت ہے، وہ گھر میں کیسی رحمت ان کو حصہ ملا ہوگا. کیسا حصہ ملا. کیا بات کی اعلیٰ حضرت نے، چمنستان کرم. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ، حضرت انس خود فرماتے، حضرت انس خادم تھے جی جی. گھر میں، جن کی میں نے آپ کو بتایا کہ کیا پوزیشن تھی. 8 سال کی عمر سے خادم تھے، 10 سال تک خدمت کی، 18 سال تک. ٹھیک ہے، اور خادم تھے. اور میں اگر حدیث اور اس کی جو شرح ہے پوری، اگر میں اس کو جنرل طور پہ کمبائن کر کے اگر میں بیان کروں تو وہ یہ ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے کوئی چیز گھر میں ایسی چیز ٹوٹ پھوٹ جاتی، جس سے بعض اوقات عورتوں میں وہ جیسے برتن ٹوٹ گیا، تو جیسے برتن ٹوٹ گیا، کوئی ایسی چیز ہو جاتی، تو کوئی ایسا کام ہو جاتا تو مجھے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی نہیں جھڑکا. اچھا، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو کبھی یہ کیا ہی نہیں کہ کیوں اور اس طرح کا کبھی. تو لیکن اگر گھر سے بھی کوئی مجھے کہتا نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی منع فرما دیا کرتے تھے کہ کچھ نہ کہو. میں اگر برتن ٹوٹا ہے تو فرما دے برتن کی ایک عمر تھی. اچھا، برتن کی ایک عمر تھی، اللہ تعالیٰ نے جو چاہا وہی ہوا. مظہر اس کا انس بن گیا، یعنی کہ انس کے ذریعے ہو گیا. اچھا. تو نہ آپ مجھے کچھ کہتے، نہ کسی کو مجھے کچھ کہنے دیتے تھے. سبحان. یہ تھا گھر. مفتی احمد یار کا نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر ایسا گھر کا ماحول بن جائے تو گھر جنت کا گہوارہ بن جائے. مطلب گھر، ہم اگر اپنی اصطلاح میں کہیں تو گھر امن کا گہوارہ بن جائے، ان گھروں سے جھگڑے ختم ہو جائیں. اب جو آج ہے ماسی بولیں یا جو گھر کے ملازم خادم، انہیں تو پاؤں کی جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں اور سب مارتے ہیں. بعض اوقات کیس بھی بنتے، بعض اوقات نہیں بھی بنتے، بیچارے کچھ نہیں کر پاتے. اب یہ نہیں، رحمت کا آپ ظہور دیکھیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے وہ روایت بیان کی، تو اس پر ہم دیکھیں کہ ہمارا حال کیا ہے. ہمارا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کی تو انداز یہ تھا کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ نے نہ کبھی کسی عورت کو مارا نہ کسی خادم کو مارا، آپ نے کسی اور خادم پر ہاتھ نہیں اٹھایا، بلکہ اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ ہی نہیں لیا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے. ٹھیک ہے، تو یہ جو چیزیں ہیں نا جو گھر سے تعلق رکھتی ہیں، ازواج مطہرہ یعنی گھر میں بچے ہیں، گھر میں بچوں کی امی ہیں، گھر میں بچیاں ہیں، پوتے پوتے آتے ہیں، نواسے نواسیاں آتی ہیں، اس طرح مطلب کہ والدین ہوتے ہیں، یہ فیملی ہوتی ہے، بہو ہوتی ہے، بہو ہے، بیٹیاں ہیں، بیوی ہے، ماں ہے، باپ ہے، بچے ہیں، اچھا پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، یہ سب مثال سب ہیں نا. تو یہ سب ایک وقت مثال آپ فورس ہو جائے کہ آپ بیٹھے ہوئے سارے آپ کے پاس جمع ہیں، ان سب کی تربیت کیا ہوئی ہے. اور اس میں اب آپ دیکھیں کہ ایز اے والد، ایز اے نانا، ایز اے دادا، ایز اے سسر، آپ کا کردار کیا ہے. کیا سسر گھر کا اسٹیچو ہے، شو پیس ہے؟ اس کا ایک اپنا کردار ہے، اس کی اپنی ایک پوزیشن ہے، اس نے بھی ایک اسٹیج پر آ کر اپنا کردار، اپنا رول پلے کرنا ہوتا ہے، ساتھ سے اپنا رول پلے کرنا ہوتا ہے. اور بہت زیادہ چیزیں ہمارے اوپر جو ہیں وہ ہماری تربیت ہیں. یہ جتنی بھی 50+60+ اگر اسلامی بھائی مجھے دیکھ اور سن رہے ہیں تو ہماری زندگی کو یہ ہم آفس سے ریٹائرڈ ہو سکتے ہیں، ہم کسی کاروبار سے ریٹائرڈ ہو سکتے ہیں، ہم گھر کے ماحول اور گھر کی تربیت سے ہمارا ریٹائرمنٹ ہے ہی نہیں، بلکہ جتنا بڑی عمر کا ہوگا اس کے اخلاق میں اور اس کے تجربے میں اضافہ ہونا چاہیے، اور اس کا اثر اس کے گھر پر پڑنا چاہیے. انشاءاللہ سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا. ماشاءاللہ. کالس لیں بھائی، بہت ساری کالس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور نگران شورا کی خدمت میں، اشفاق مدنی بھائی کی خدمت میں. ماشاءاللہ زبردست سلسلہ ہے اور آج کا موضوع تو کمال ہے. اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ نگران شورا آج سے کم و بیش 2 سال پہلے تشریف لائے تھے ہمارے ناروے بھی، اور یہاں پر بھی اسی انداز کے انہی موضوعات پر گفتگو ہوئی تھی، بیان ہوا تھا، اور بہت اصلاحی اموات تھا. نگران شورا کی خدمت میں سوال ہے کہ جیسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت میں ان کی صاحبزادی رضی اللہ تعالی عنہا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا رہا کرتی، تو ماشاءاللہ ایسی تربیت پائی کہ حضور علیہ السلام کی تربیت کا شاہکار بن گئی. تو جو اس دور میں دعوت اسلامی میں ماشاءاللہ تربیت کا بہت ماحول ملتا ہے، تو جو مدنی منیاں چھوٹی ہوتی ہیں 7 سال سے کم عمر کی اور اتنی بڑی کہ مسجد میں شور وغیرہ نہ کریں، گندگی نہ کریں، تو کیا والد صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنی مدنی منی کو مدنی قافلوں میں بھی لے کے جایا کریں؟ اگر کرنا چاہیے تو اس کے کیسے فوائد یہ ارشاد فرمائیں، اور اگر نہیں کرنا چاہیے تو اور کون سی رائے اختیار کرنی چاہیے یہ بھی ارشاد فرما دیں، تاکہ مدنی منیاں بھی جو ہے دین کی خدمت کیسے کی جاتی ہے اور جس طرح مدنی قافلے میں کردار کی اصلاح ہوتی ہے وہ بھی اس کی برکات حاصل کر سکیں. جزاک اللہ خیر. پہلے تو حوصلہ افزائی فرمانے کا بہت بہت شکریہ. ناروے کا نام لے کر اپنے ناروے میں اجتماع بیان کی یادیں تازہ کر دیں. میں ناروے گیا ہوں اور ناروے سے نکلا ہوں. گیا تو بھی برف برس رہی تھی، نکلا ہوں تو بھی برف برس رہی تھی، برف باری میں لے گئے تھے. تو میری مدنی التجا ہے بیٹیوں کو گھر میں رکھیں، انہیں مدنی قافلے میں ہرگز نہ لے جائیں، اور بیٹیوں کی تربیت والد صاحب گھر میں وقت دے کر بیٹیوں کی جو تربیت کر سکتے کریں، اور اصل جو تربیت اور ان کی جو سلیقہ جو سکھانا ہوتا ہے یہ ماں کی ذمہ داری دیں. ماں ان کو سکھائے گی، کیونکہ جو مین کریکٹر ہے اسلامی بہن کا، بیٹیوں کا، یہ ان کے گھر گھرستی سے ریلیٹڈ ہے، اور وہ ماں سکھائے. اور ماں ان کی تربیت کہہ رہے، جہاں جہاں باپ کو اپنی انوالومنٹ کرنی ہے، بعض اوقات کرنی پڑتی ہے، وہاں والد صاحب اپنا کریکٹر پلے کریں، اپنا رول پلے کریں، اور انہیں مہربانی کر کے آپ یوں مدنی قافلوں میں تو مدنی منیوں کو لے جانے کی اجازت کوئی بھی ایج ہے ہی نہیں، نہ کوئی بھی ایج ہو، چھوٹی بڑی مدنی منیوں کو. ہاں بیٹے اگر سمجھدار ہو جائیں، وہ بھی مشورہ یہ 10+، انہیں اپنے ساتھ والد یا بھائی لے جائے، صحیح، تو وہ ایک الگ میٹر ہے. یا امیر سنت کا مکان عالی شان ہے جنت ہال، اس میں یہ فریمیں لگی ہوئی ہیں، تو ماشاءاللہ بڑی نیکی کی دعوت ہیں، سبق آموز فریم ہیں. سبحان اللہ. اب جیسے یہ فریم لگی ہے تو اس کے نیچے جو مجھے واضح طور پر پڑھنے میں آ رہا ہے
کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ اچھی بات کہیں یا چپ رہیں. اور اوپر لکھا ہے کہ اوپر سے اصل میں آئے گا, اصل عبارت اوپر رہے گا, یاد کرتا ہے. اصل عبارت اوپر رہ گئی ہے, ذرا کیمرہ اوپر ہے نا. جو قبر کو اکثر یاد کرتا ہے وہ مرنے کے بعد اپنی قبر کو خوشنما باغ پائے گا, اور جسے قبر کا کبھی خیال نہ آئے وہ اپنی قبر کو جہنم کے خوفناک گھڑوں میں سے گھڑا پائے گا. تو یہ ایک فریم امیل سنت کے جو جنت ہال میں لگی ہے. آئیے دوسری فریم کی طرف چلتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, جس نے ماہ رمضان میں کوئی گناہ کیا تو اللہ عز و جل اس کے 1 سال کی اعمال برباد فرما دے گا. اور اس کے نیچے لکھا ہے کسی کا مذاق اڑانا, مثلاً یہ ہیڈنگ ہے, کسی کا مذاق اڑانا. نیچے مضمون یہ تانا دینا, بوڑھے نام مثلاً گدھا, سور, موٹا, لمبو, ٹھنگو وغیرہ رکھنا حرام ہے. اور ایسا کرنے والے کو قرآن پاک نے فاسق اور ظالم کا فتویٰ دیا ہے. تو اس طرح اب تھوڑا دور سے دکھائیں فریمیں کتنی ہیں. اب ذرا کیمرہ آؤٹ پیچھے لے جائیں. ہاں اب آپ دیکھیے یہ اس طرح کی فریم. اب ذرا فریموں کا منظر دکھائیں. ماشاءاللہ تھوڑا چلاتے رہیں. کیمرہ مین کو بھی کہیں ڈائریکٹر صاحب کہ وہ کیمرے کے ساتھ ساتھ فریموں کے ساتھ یہاں یہ کیسی پیاری سجاوٹ بھی ہے ماشاءاللہ. سجاوٹ تو پھر سجاوٹ ہوتی ہے نا ماشاءاللہ. اب جس نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم کو سجاوٹ کیسے کرنی ہے ماہ ربیع الاول کی جشن ولادت کی, تو اس کے گھر کی سجاوٹ کا عالم کیا ہوگا. ماشاءاللہ اندر سے بھی ہے باہر سے بھی بڑی. اچھا یہ سجاوٹ جو ہے نا پہلے نارمل ہوئی تھی. امیل سنت نے کیا فرمایا کہ یہ تو ایک عام سجاوٹ ہوتی ہے, لیکن کیسا لگے کہ جشن ولادت کی سجاوٹ ہوئی ہے تو دیواریں بھی بھری ہوئی ہونی چاہیے. یعنی یہ ہلکی پھلکی سجاوٹ لگ بھی رہا ہے کہ اب لگ رہا ہے کہ واقعی جیسے کہ جشن ولادت سجاوٹ ہوئی ہے. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ امیل سنت کے مکان عالی شان میرے پیر صاحب کے گھر پر, میرے پیر صاحب کے آستانے پر ماشاءاللہ. فریموں پہ پورا سلسلہ ہو سکتا ہے. یہ ایک ہے فریم ہے یہ. تو ہمارے گھروں میں تو وہ درخت ہوتے ہیں تو یہ آبشاریں ہوتی ہیں, تو یہاں یہ نہیں. اب دیکھیں دوسری دیوار کی طرف لے کے جائیں, یہ بھی فریم لگی ہوئی ہے. دیکھیں اللہ, اب یہ بہت خوبصورت موضوع ہے, یہ پورا موضوع ہے. اوپر جو لکھا ہوا ہے نا, اللہ عز و جل نے ہر ایک کی روزی اپنے ذمہ لی ہے. سو ہے نا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, زمین پر کوئی ایسا جاندار نہیں جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ نہ لیا. رکے ٹھیک ہے, ذمہ کرم پر نہ لیا ہو. اللہ نے ہر ایک کی روزی اپنے ذمہ لی ہے, مگر ہر ایک کی مغفرت کا ذمہ نہیں لیا. کیا بات. تو وہ مسلمان کس قدر نادان ہے جو رزق کے لیے تو مارا پھرے, جس کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا, لیکن جس کی ذمہ نہیں لیا اس کے لیے کوئی فکر ہی نہیں ہے. واہ کیا نصیحت ہے. کیا نصیحت, بہت خوبصورت. امیر علیہ سنت کے گھر پہ آ کے کوئی مطلب مدنی پھول یوں بظاہر نہ بھی لے تو دیواروں سے ہی اس کو مدنی پھول مل جاتے. نہیں ماشاءاللہ یہ کیا بات. مطلب اللہ کے نیک بندوں کی شان ہے کہ ان کہتے ہیں یہ تو فریم ہے, لیکن اگر یوں تھوڑی حسن نظر سے دیکھے تو ان کی در و دیوار نصیحتیں کر رہی ہوتی ہیں. واہ واہ. تو یہ اللہ کریم. ہم بھی اپنے گھروں میں ایسا لگا سکتے ہیں. نہیں بالکل, دیکھیں یہ تو گھر ہے, اگر آپ کے گھر میں چل سکتی ہے, ہو سکتا ہے تو بالکل کرنا چاہیے. لیکن بسا اوقات بعض گھروں میں کرنے جاتے ہیں تو پھر وہ باتیں ہوتی ہیں. لیکن اب مثال کے طور پر شوہر ہے, گھر ہے, تو اگر لگانا چاہے تو کیوں نہیں لگا سکتے, لگانا چاہیے. پھر وہ اسی کمرے میں جو ہے وہ فلمیں بھی چل رہی ہیں. نہیں فلمیں ڈرامے تو کیوں چلیں گے جب اتنا خوبصورت گھر ہے, پھر فریمیں لگا رہے ہیں, مدنی پھول ہو رہے ہیں, قبر و حشر کی باتیں ہو رہی ہیں, تو ان میں فلمیں ڈرامے گانے بجوں کا کیا کام ہے یار. وہ ہوتا ہے بعض اوقات یار ایسے بھی ہوگا, موبائل میں بھی کچھ چل جائے گا, پھر چلو یار نہیں کلمہ شریف اور یہ صورتیں. دیکھیں وہ ہونا نہیں چاہیے, مگر اس کے ہونے اور اس کے ہونے کو کیوں آپ تقابل کر رہے ہیں کیا. اچھا یہ بتائیے کہ ان فریموں کی تو اپنی اہمیت ہے, لیکن مجھے کوئی ایک مسلمان کا گھر بتائیں جو میرا گمان ہے کہ جس کے گھر میں قرآن کریم نہ ہو. صحیح, وہ تو اللہ کا کلام ہے نا, موجود ہوتا ہے. کس گھر میں قرآن نہیں ہے؟ تو کوئی بولے گا گھر میں فلمیں ڈرامے بجاتے ہیں, گانے بج چلاتے ہیں, تو ہم گھر میں قرآن نہ رکھیں. وہ تو جو اس پہ غلاف میں ہوتا ہے نا, غلاف میں وہ کھلے بھی قرآن ہوتے ہیں, برکت ہے تو صحیح نا, قرآن ہوتے ہیں. یہاں مطلب بے پردہ بیٹی رخصت ہو رہی ہوتی ہے, پھر اس کے سر پہ بھی تو قرآن رکھتے ہیں. آپ بولا غلاف ہوتا ہے,
صحیح. تو یہ ہو تو رہا ہوتا ہے. تو انہی فرے میں اگر کوئی مثال کے طور پر ایسا گھر میں ایشوز نہیں ہے تو کچھ نہ کچھ لگائیں. نیکی کی دعوت ہے. آپ ہمارے گھر میں آپ آئیں, ہمارے بلڈنگ میں آئیں گے انشاءاللہ, اندر آتے ہی آپ کو لفٹ سے ہی مدنی پھول شروع ہو جاتے ہیں. ہم وہ لگائے ہوئے. غیبت کے خلاف جنگ, چغل خور, محبت. اصل میں جب گھر میں آتا ہے تو ہمارا یہ ہوتا ہے پھر گھر میں آ رہا تھا تو 2 الفاظ پڑھ کر آوے, پھر ایسا نہیں گھر میں پھر سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کو. غیبت کا دروازہ لفٹ سے ہی بند. جی چلے کچھ کال لے لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام علی اتاری باب المدینہ کراچی کورنگیش سے بول رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل بہت ہی پیارا سلسلہ ہے, اور یوں کہ تو مدنی چینل کے تمام سلسلے ہی بہت پیارے ہوتے ہیں, لیکن جس میں نگران شورا تشریف لے آئے اس سلسلے کو 4 چاند لگ جاتے ہیں ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کریم آپ کو برکتیں دے اور حوصلہ افزائی کا میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو آج جو ہمارا سلسلہ تھا وہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو حوالے سے, تو گھر آپ زیادہ تر ویسے اس طرح کے موضوع لیتے ہیں گھر کے اور گھریلو معاملات پہ, آپ بہت ایکسپرٹ ہو گئے ماشاءاللہ, اور پہلے سے ہوں گے اور اب تو نظر آتا ہے. یہ خاص کر ان ٹاپکس کو لینے کی کوئی وجہ ہے؟ اشفاء باہر کون لوگ ہیں جو گھر میں ہیں؟ گھر سے ہی نکلتے ہیں سب. گھر سے نکلتے ہیں. ایسا تو نہیں ہے نا کہ رات کو مغرب کے بعد کوئی دوسری مخلوق روڈ پہ نکلتی ہے اور صبح فجر کے بعد کوئی اور مخلوق صحیح کہیں دیواروں سے نکل آتی ہے. صحیح. یہ گھر ہی ہے جہاں سے لوگ تربیت پا کر سڑکوں پر آتے ہیں, تعلیمی اداروں میں جاتے ہیں. اگر ہم اپنے گھر کے نظام اور معاملے کو ہی صحیح معنی میں مضبوط کر لیں اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سیرت کے وہ پہلو جن کا تعلق اسپیشلی گھر سے, میں تمام ہمارے وہ واعظین, مقررین اور ائمہ مساجد جو مساجد میں امامت کرتے ہیں اور جو بھی اس طرح کے جو اثر رکھتے ہیں, واعظ و نصیحت کرتے ہیں, میں ان سب سے مدنی التجا کرتا ہوں کہ یقیناً آپ کے ایک سے ایک خوبصورت اور اچھے اچھے موضوع ہوتے ہوں گے, لیکن اگر نہیں ہوتا تو اس موضوع کو بھی اپنے اس میں شامل کر لیں, تاکہ جب لوگ گھروں پہ جائیں تو ان کو پتہ ہو کہ ہم کو گھر میں داخل کیسے ہونا ہے اور گھر والوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے. ہر کوئی اپنے انداز سے گھر میں رہے, ہم کیوں ایسا چھوڑ دیں, کھلا کانٹا کیوں چھڑیں؟ ہر کوئی یوں انداز سے رہے جیسے نبی پاک نے سکھایا ہے. جب ہمیں نماز اس طرح پڑھنی جیسے آقا نے پڑھی, ہم نے کھانا ایسے کھانا جیسے آقا نے کھایا, تو ہمیں گھر میں رہنا بھی اسی طرح چاہیے جیسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم رہے اور ہمیں تربیت فرمائی ہے. تو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کاج میں حصہ لیا کرتے تھے, گھر کے کام کاج میں حصہ لیتے تھے. خود عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ جس طرح تم میں سے ایک عام شخص جس طرح اپنے گھر کے کام کاج کرتا ہے نا, میرے آقا اس انداز پر اپنے گھر میں کام وغیرہ میں حصہ لے لیتے. آپ غور کریں, سبحان اللہ. یہ تعریفیں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہی ہیں. آج مجھے کتنے ایسے مجھے بتائیے کہ بچوں کے ابو, جس کو میں شوہر بولوں, ہسبینڈ بولوں, جس کی تعریف اس کی بیوی کرے, وہ تنگ ہے, الٹی تنگ آ جاتی ہے. یہ گھر سے جائے تو سکون کا سانس لیتی ہے, گھر میں آئے تو جیسے آکسیجن نکل گیا منہ ناک سے, کب دم گھٹتا چلا جائے گا, کب یہ بولے گا, یہ بولے گا, یہ ٹوکے گا, وہ ٹوکے گا. اصلاح کرنی چاہیے گھر کی, مگر اس کا بھی تو ایک خوبصورت انداز ہوتا ہے. تو اللہ کرے کہ ہم نبی پاک صاحب لولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے کردار کے ان پیارے انداز کو اپنے آپ پر, اپنے گھر پر لینے میں کامیاب ہو جائیں اور اس طرح اپنے گھر کو سنواریں جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہمیں سکھاتی ہیں, سمجھاتی اور صحابہ کرام نے کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.